السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ حسرتوں کے ساحل پر عبیرہ حسن، قسط نمبر 9۔ وہ ہانیہ کے روکنے کے باوجود بھی صبح ہی گاؤں پہنچ گیا تھا، مگر پورے راستے اس کا دھیان ہانیہ میں ہی اٹکا رہا۔ پھر گاؤں پہنچنے کے بعد اس نے ہاجرہ بی بی کو ان کی بیٹی کے گھر چھوڑا، خود حویلی گیا تھا، جہاں حسب توقع پاپا اپنے باغوں کا معائنہ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ امو جان اور بی بی جان سے مل کر وہ ڈیرے پر جانے کے لیے نکل گیا تھا، لیکن حویلی سے ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے راستے میں ہی اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا، اور حویلی سے دوسری گاڑی منگوانے کی بجائے وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ پیدل ہی ڈیرے کی طرف چل دیا تھا، کیونکہ جس جگہ ٹائر پنچر ہوا تھا وہاں سے ڈیرے تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ اس لیے وہ پیدل ہی سب سے باتیں کرتا چلا جا رہا تھا کہ گاؤں کی مرکزی سڑک پر اچانک ہی اس کا ٹاکرا تیمور خان سے ہو گیا، جس کو دیکھ کر اس کا دل مزید برا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اسے خونخوار نظروں سے گھورتا ہوا بمشکل خود کو کنٹرول کر پا رہا تھا۔ ڈیرے پر پہنچ کر بھی اس کا دل کسی کام میں نہیں لگا تھا۔ کشتر زمینوں کا کتاب دیکھ کر وہ گاؤں میں بننے والی نئی ڈسپنسری کا معائنہ کرنا چلا گیا تھا، جس کا افتتاح پچھلے دنوں ہی اشلال خان نے کیا تھا۔ آج وہاں ڈسپنسری کے لیے آئے نئے اسٹاف سے بھی ملنا تھا، کیونکہ گاؤں والوں کے لیے یہ جدید سٹائل اور بڑے پیمانے پر کھولی گئی ڈسپنسری اس کی اور اشلال خان کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھی۔ پھر اسی ڈسپنسری میں اس نے جیسے تیسے شام تک وقت گزارا اور حویلی فون کر کے اشلال خان کو اپنے ایک ضروری کام کا بہانہ بنا کے وہ فوراً شہر جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ کل کا جرگہ بھی وہ چھوڑ چکا تھا۔ اسے ہنی کا ڈر، گھبراہٹ اور اس کے آنسو اب تک پریشان کر رہے تھے، اس لیے وہ اسے سرپرائز دینے کے خیال سے بنا بتائے ہی خان ہاؤس پہنچ گیا تھا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، اور بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا، اسے دیکھ کر اس کے قدم جیسے اپنی جگہ جم کر رہ گئے تھے۔ آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹ گئی تھیں۔ وہ شاکڈ سا کھڑا اپنے سامنے موجود اپنی ہنی کو دیکھ رہا تھا، جو رات کی اس تنہائی میں اپنے بیڈ روم میں اس کے سب سے بڑے دشمن کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں تیمور خان کو دیکھتے ہی خون اتر آیا تھا۔ تبھی وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیمور کی طرف بڑھا اور چیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا۔ کمینے، ذلیل، تیری اتنی ہمت! تو میرے گھر میں میری بیوی کے پاس رات کی اس تنہائی میں میرے بیڈ روم میں کیا کرنے آیا تھا؟ کیوں آیا تھا؟ بول، ورنہ تیری جان لے لوں گا میں، جیسے تو نے میرے زیان کو مار ڈالا تھا۔ بول۔ زیشم بری طرح تیمور کو مار رہا تھا، جس کا خود کا بچاؤ کرنے کے لیے اس کے چلتے ہاتھ روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ چپ چاپ زیشم سے مار کھا رہا تھا، جبکہ ہانیہ اس دوران مسلسل چیخ رہی تھی۔ خان چھوڑ دیں، خان مت مارے لالا کو، وہ مجھ سے کسی غلط ارادے سے ملنے نہیں آئے تھے، معاف کر دیں انہیں، پلیز خان معاف کر دیں۔ وہ زور زور سے چیختے ہوئے زیشم سے تیمور کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ہانیہ کو نظر انداز کیے تیمور کو مارتے مارتے بیڈ روم سے باہر نیچے لاؤنج میں لے آیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر اپنے بیڈ روم سے ہانیہ اور زیشم کے بیڈ روم کی طرف بڑھتا زیغم بھی چونک گیا تھا، جو آج لالا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اپنا وقت رنگین کر کے خاصی دیر سے گھر لوٹا تھا۔ وہ زیشم کے گاؤں جانے سے بے حد خوش تھا، اور اسی خوشی میں اس نے تھوڑا سا پی بھی رکھی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ آج اس جل پری جیسی ہانیہ کے ساتھ وقت گزارنے کا تھا۔ تبھی وہ گھر آتے ہی کپڑے چینج کر کے زیشم کے بیڈ روم کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، مگر نیچے لاؤنج سے آتی زیشم کی دھاڑتی آواز اور ہانیہ کی چیخو پکار پر وہ دوڑتا ہوا نیچے پہنچا تھا۔ خان چھوڑ دیں، لالا کو مت مارے، ہانیہ زارو قطار روتے ہوئے زیشم کے پیر پکڑتے ہوئے بولی، جو وحشیانہ طریقے سے تیمور کو مارتے ہوئے اچانک رکا، اور خونم خون ہوئے تیمور کو ایک طرف پھینک کر اس نے اپنے پیروں میں بیٹھی ہانیہ کو ایک جھٹکے سے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر پڑی تھی۔ کتنی بڑی فریبی، مکار اور بے وفا قسم کی لڑکی ہو تم ہانیہ، میں نے تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا تھا، اپنا سب کچھ سمجھا تھا تمہیں، مگر تم نے اتنا بڑا دھوکہ دیا مجھے، میرے پیٹھ پیچھے اس شخص کے ساتھ رنگرلیاں مناتے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس کے غصے بھری دھاڑ پر ہانیہ، جو ڈر سے لرز رہی تھی، ان آخری الفاظ پر تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے پاس گئی تھی، جب تک کہ ایک طرف فرش پر اوندھے منہ پڑے تیمور نے بھی اپنی دکھتی زخمی آنکھیں کھول کر زیشم اور ہانیہ کو دیکھا تھا۔ نہ، نہیں نہ، خان یہ ظلم مت کرے مجھ پر، میرے کردار کو گالی مت دے، میں اس رب رحیم کی قسم کھا کر کہتی ہوں خان، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھ پر اتنے رقیق الزام لگانے سے اچھا ہے آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے جان سے مار دیں۔ ہانیہ زیشم کی شرٹ کے کالر کو پکڑ کر اس کے سینے میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، جبکہ زیشم سب سے مٹھیاں بھینچے ساکت سا کھڑا تھا۔ اس کی شرٹ ہانیہ کے آنسوؤں سے تر ہوتی جا رہی تھی۔ تیمور لالا یہاں مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، بلکہ روشی آپی کے قاتل کے لیے ثبوت لے کر آئے تھے۔ لالا جان کی ناحق جان لینے کے بعد آپ کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، وہ اپنے کیے گناہ پر شرمندہ تھے، اس لیے وہ آپ کی بجائے مجھے ثبوت دینے آئے تھے۔ لالا جان کو مارنا نہیں چاہتے تھے خان، وہ اس شیطان کو مارنا چاہتے تھے جو آپ کے بھائی کا روپ لیا آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ یہ شخص قاتل ہے میری بہن کا،
اس نے روشی آپی کے چہرے پر تیزاب پھینکوایا خان، اور جانتے ہیں اس نے ایسا کیوں کیا؟ میری وجہ سے۔ اس نے پہلی بار مجھے گاؤں میں دیکھا تھا تب یہ میرے پیچھے پڑا تھا۔ یہ مجھ پر شروع سے ہی بری نیت رکھتا ہے۔ یونیورسٹی میں یہ میرے آگے پیچھے گھومتا تھا۔ ایک دن یہ میرے پیچھے میرے ہاسٹل چلا آیا اور مجھ سے بےہودہ قسم کی باتیں کرنے لگا۔ تب آپی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور اس نے انہیں دھمکی دی کہ یہ انہیں کسی کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گا، اور کچھ ہی دن بعد اس نے اپنا کہا پورا کر دیا خان۔ اس نے آپی کے چہرے پر تیزاب پھینک کر اس کا چہرہ بگاڑ دیا۔ میرا یقین کرے، میں جھوٹ نہیں بول رہی خان۔ ہانیہ سسک کر روتے ہوئے دھیرے دھیرے نیچے بیٹھتی اور زیشم کی ٹانگوں پر سر ٹکاتے ہوئے اسے ساری حقیقت بتاتی چلی گئی، جبکہ زیگم جو پہلے ہانیہ کے بولے گئے لفظ ثبوت پر چونک گیا تھا، بعد میں اس کی زبانی روشینے کی موت کی وجہ اور اس کے پیچھے چھپے سارے حالات بھائی کے سامنے کھلتے دیکھ کر وہ حقیقتاً بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا اور لپک کر زیشم کے پاس آیا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں لالا، خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ ایسا کیوں کر رہی ہیں بھابھی آپ؟ بولیں، خود کو بچانے کے لیے مجھ پر جھوٹے الزام کیوں لگا رہی ہیں؟ یہ شخص ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ہمارے بھائی کا قاتل ہے۔ یہ یہاں ہم سے تو ملنے نہیں آ سکتا۔ ہاں، لیکن یہ آپ کا کزن ضرور ہے اور مجھے پورا یقین ہے یہ آپ سے ہی ملاقات کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، اور اب پکڑے جانے پر آپ خود کو بچانے کے لیے مجھ پر الزام لگا رہی ہیں۔ زیگم بڑے بھائی کی حیرت بھری نظریں خود پر مرکوز دیکھ کر زیشم کے پیروں میں بیٹھی ہانیہ سے بولا تھا، جو سر اٹھا کر تنفر سے اسے گھورنے لگی تھی۔ جھوٹ بولتا ہے یہ زیشم، بالکل جھوٹ بولتا ہے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی اپنے بھائی کی محبت کی کھول کر ایک بار سوچو زیشم کہ تمہارے جان سے عزیز دوست نے آج تمہارے بے قصور بھائیوں پر حملہ کیوں کیا تھا۔ سوچو زیشم، کل تک جس شخص کو میں تمہاری طرح ہی اپنا چھوٹا بھائی مانتا تھا، اچانک ایسا کیا ہوا جو میں اس کی جان کا دشمن بن بیٹھا؟ میں نے نہا کہ اس شخص کا خون نہیں بہایا زیشم، میں نے اس کی جان لینی چاہیے، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ اس نے ہی روشینے کے چہرے پر تیزاب پھینکا تھا، اور اس کے پیچھے وجہ ہانیہ تھی جس پر اس کی بری نظر تھی، اور یہ ہانیہ کو اپنا شکار بنانا چاہتا تھا۔ اب یہ تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے۔ فرش پر اوندھے منہ پڑے تیمور نے بھی درد سے تڑپتے ہوئے زور سے بولا تھا، مگر اس کی بات سن کر زیگم نے سخت جھنجھلاتے ہوئے اس کے پاس جا کر ایک زوردار لات اس کے منہ پر ماری تھی، اور تیمور کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ ہانیہ تیمور خان کے منہ سے ابلتے خون کو دیکھ کر زور سے چیخی تھی، مگر تب تک وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ زیشم نے اسپاٹ نظروں سے بے ہوش پڑے تیمور کو دیکھا، جس کے منہ سے خون دھار کی طرح بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نظر اپنے پاس ساکت سی کھڑی ہانیہ پر ڈالی، جو پھٹی پھٹی نظروں سے تیمور کا خون آلود چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا موبائل جینز کی جیب سے نکالا اور افضل کو کال کرنے لگا۔ ہاں افضل، اندر آؤ فوراً۔ زیشم نے اتنا کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ افضل 2 منٹ کے اندر ہی واپس آیا تھا۔ تیمور خان کو ہسپتال لے جا اور وہیں سے زیگم خان کو میرے آفس کے پاس والے نئے فلیٹ میں شفٹ کرو۔ آج سے زیگم وہاں رہے گا۔ زیشم کی سرد و سپاٹ آواز پر زیگم نے حیرت سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا تھا۔ مگر لالا، زیگم نے کہا، مگر زیشم کی ایک سرد تیش بھری نظر اسے خاموش کروانے کو کافی تھی۔ تبھی اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے افضل کے پیچھے باہر جانے لگا، جو اپنے آدمیوں کے ساتھ تیمور کو اٹھاتا ہوا وہاں سے نکل رہا تھا۔ ان کے جاتے ہی زیشم نے ساکت کھڑی ہانیہ کا ہاتھ تھاما، اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلایا۔ چینج کر لو، ہم واپس حویلی جا رہے ہیں۔ زیشم کے اس نئے آرڈر پر ہانیہ نے ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خان، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ زیشم نے ہاتھ اٹھا کر شعلہ بار نگاہوں سے اسے کھولا۔ ناٹ اے سنگل ورڈ، زیشم نے نفی میں سر ہلا کر چھنگاڑتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی اس کی دھاڑ پر زور سے اچھل پڑی تھی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھتی جلدی سے کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی زیشم کو نہیں بتا پائی کہ اس کے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے ڈراور میں روشینے کا فون پڑا تھا، جس میں زیگم کے خلاف ثبوت موجود تھے۔ یہی فون دینے تیمور خان ان کے گھر آیا تھا، اور اسی جرم میں اس نے زیشم سے بری طرح مار بھی کھائی تھی۔ گہری ہوتی رات کی پرواہ کیے بنا وہ ہانیہ کو لے کر رات میں ہی گاؤں چلا آیا تھا۔ راستے بھر اس کی نگاہوں کے سامنے وہی منظر گھومتا رہا، جب ہانی تیمور خان کا ہاتھ تھامے تیمور کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ وہ جانتا تھا ہانیہ شروع سے تیمور سے منسوب تھی اور تیمور بھی اسے پسند کرتا تھا، لیکن اب وہ زیشم اجلال خان کی بیوی تھی، جسے چھو کر جانے والی ہواؤں کو بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر تیمور خان کی اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے زیشم خان کی ہانی کو چھونے کی کوشش کی؟ یہ احساس رقابت ہی تھا جس کی وجہ سے اس کے اندر جلن اور غصے کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر پورے راستے اپنے پاس بیٹھی روتی سسکتی ہانیہ کو نظر انداز کرتا آیا تھا کہ اس کے نزدیک یہی صحیح ہانی کی سزا تھی۔ جس وقت وہ دونوں حویلی پہنچے، رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے، اس لیے وہ ہانیہ کو لیے سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس نے ہانیہ کو بیڈ پر پھینکنے کے انداز میں دھکیلا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میرا اگلا قدم کیا ہوگا، نہ مجھے یہ اندازہ ہے کہ میں کب تمہارے پاس واپس لوٹ کر آؤں گا۔
آؤں گا بھی یا نہیں میں بھی کچھ نہیں جانتا، مگر ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ روشنی اور زیان کی موت کے لیے جو بھی اصل ذمہ دار ہے اسے اس کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔ زیغم نے ہانیہ کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا تھا، اس کے انداز میں اس وقت ہمیشہ والی نرمی مفقود تھی۔ خان، میں انتظار کروں گی، ہانیہ نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا اور بستر پر دونوں ہاتھ جما کر اٹھتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر اپنے پیچھے کھڑے سنجیدہ سے زیشم کو دیکھا، اور ہانیہ کے الفاظ نے جیسے زیشم کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا، اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو اپنے جان سے زیادہ عزیز اس لڑکی کی طرف دیکھا جس کی خوبصورت معصوم چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ہانیہ کا چہرہ رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ کچھ دیر پہلے ایک بار پھر زیشم نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ اپنی ہنی کو اس حال میں دیکھنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اس کا دل تڑپ تڑپ کر دہائیاں دے رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ہانیہ کو یہاں چھوڑ کر نہ جائے ورنہ امو جان ہنی پر زندگی کو پھر سے تنگ کر دیں گی، اور پھر بھی وہ اکیلا کیسے رہے گا اس کے بنا؟ وہ اس کی محبت تھی، اس کی بیوی تھی، 2.5 مہینے سے ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ بری طرح اس کا عادی ہو گیا تھا۔ اس کا دل، اس کی زندگی، اس کا گھر ہانیہ کے بنا ادھورا تھا، مگر اس وقت اس کے غصے نے اس کے دل سے اڑتی سزاؤں پر سبقت حاصل کر لی تھی، اور وہ دل کی بے چین پکاروں کو انسنا کرتے ہوئے پلٹ کر روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ جان بوجھ کر بے حس بن گیا تھا۔ وہ اس چاند سے چہرے والی ہانیہ کو حویلی میں چھوڑ کر واپس شہر چلا گیا تھا۔ افضل نے تیمور کو ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ 1 ہفتے سے تیمور ہسپتال میں ہی تھا۔ اس کے گھر والوں کو اس کے ہسپتال میں ایڈمٹ ہونے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ زیغم کو وہ زیشم کے دوسرے فلیٹ پر چھوڑ آیا تھا، اور اپنے آدمیوں کو بھی اس نے زیشم کے حکم کے مطابق چپکے چپے زیغم کی نگرانی پر مامور کر دیا تھا۔ اس لیے زیغم پر ان کے بندوں کی ہر وقت نظر رہتی تھی، جو یونیورسٹی کے سوا آج کل ہر وقت بس گھر میں ہی پایا جا رہا تھا۔ زیشم کو ہانیہ کو گاؤں چھوڑ کر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اس 1 پورے ہفتے میں اس نے ہانیہ سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی گاؤں گیا تھا۔ شہر آتے ہی اسے جیسے سر کھجانے کی فرصت بھی نہیں ملی تھی۔ اس کی کمپنی کے انڈر بن رہی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا کام ان دنوں بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ اس کے سوا کچھ ہوٹلز کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ تھا جس میں وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ کام کے سامنے وہ جیسے ان دنوں خود کو بھی بھولا ہوا تھا۔ ہاں، رات کو تھکا رہا جب وہ گھر پہنچتا تھا تو اس دشمنی جان کی یاد شدت سے اس پر حملہ آور ہوتی تھی، جسے خود سے جدا کر کے وہ اکیلے تڑپنے کی سزا دے آیا تھا، مگر اس سے زیادہ اس کی جدائی میں وہ خود تڑپ رہا تھا، اپنے آپ کو سزا دے رہا تھا۔ اس کی اچھی بڑی خوبصورت زندگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی کہ ابھی تو ملن روڈ ٹھیک طرح سے شروع بھی نہیں ہوئی تھی، اور ہجر کا جان لیوا موسم اس کی زندگی میں چلا آیا تھا۔ 1 ہفتے پہلے تک وہ اس کی ہنی کتنے خوش باش تھے، مگر تیمور خان نے ایک بار پھر ان کی ہستی بستی زندگی کو طوفان کی نظر کر دیا تھا۔ پورے ہفتے وہ بری طرح کام میں مصروف رہا، اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کا کوئی سرا نہیں ڈھونڈ سکا جو اس کی اور ہنی کی جدائی کا سبب بنا تھا۔ مگر پھر جب دوسرے ہفتے وہ اپنے کام سے ذرا فری ہوا تو اس نے سارے حالات کا اثر جائزہ لیا، اور بہت سوچنے کے بعد 2 دن پہلے اس نے افسر کو ایک ضروری کام سونپا تھا جس کا اب تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ تبھی زیشم کو بس بے چینی سے افسر کے جواب اور اس کی آمد کا انتظار تھا۔ اسے گاؤں آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا، مگر اس ستم گر نے تو جیسے اسے بھلا ہی دیا تھا۔ اس کے لیے یہ 7 دن نہیں بلکہ 7 صدیاں تھیں جو گزر ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ گھر والوں کو بھی کچھ بتا کر نہیں گیا تھا۔ تبھی بی بی جان اچانک ہانیہ کی حویلی آمد پر پریشان و متفکر سی ہو گئی تھی۔ وہ دوبارہ سے زیشم سے ہانیہ کے بارے میں بات کرنا چاہتی تھی، مگر ہانیہ نے انہیں یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ زیشم کو اچانک کام کے سلسلے میں کچھ دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا تھا، اور ہاجرہ بی بی بھی گھر پر موجود نہیں تھی، اس لیے زیشم اسے رات کو ہی حویلی چھوڑ گیا تھا کیونکہ اسے صبح منہ اندھیرے ہی نکلنا تھا۔ بی بی جان جانتی تھی کہ زیشم بہت مصروف رہتا ہے اور کبھی بھی کام کے سلسلے میں شہر یا ملک سے باہر چلا جاتا ہے، اس لیے وہ اس کے اس بہانے سے مطمئن ہو کر خوش ہو گئی تھی۔ جبکہ ہانیہ کی اس اچانک آمد سے حیران تو مرجان بی بی بھی تھی، مگر انہوں نے ہانیہ سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی تھی۔ وہ پہلے ہی اس سے نفرت کرتی تھی، مگر زیشم کا اپنی بھتیجی سے شادی کے لیے صاف انکار سن کر تو ہانیہ سے ان کی نفرت مزید 2 چند ہو گئی تھی۔ وہ زیشم سے بھی شدید ناراض تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیشم کے انکار کے پیچھے سب سے بڑی وجہ اس کی بیوی تھی، اور وہ بیوی کی وجہ سے ماں کی بات کو ٹھکرا چکا تھا۔ یہ توہین انہیں بھلائی نہیں بھول رہی تھی۔ ایسے میں حویلی میں ہانیہ کی آمد انہیں بری طرح کھٹک رہی تھی، لیکن شوہر اور ساس کی وجہ سے وہ اپنا منہ اور ہاتھ باندھے رکھنے پر مجبور تھی۔ ہاں، مگر نگاہوں سے ہانیہ پر آگ برسانے کا کام وہ بخوبی کر رہی تھی۔ ہانیہ یہاں آتے ہوئے اپنے کپڑے وغیرہ ساتھ نہیں لائی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ زینب سے سوٹ لے کر استعمال کرنے لگی تھی۔ اسے نہ تو بی بی جان کو اپنے کپڑوں کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی اس کے پاس اتنے پیسے تھے جو وہ کسی سے کہہ کر اپنے لیے کپڑوں کا انتظام کروا سکتی۔ شہر میں رہنے کے دوران اسے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔
زیشم اس کے کہنے سے پہلے اس کی ہر ضرورت پوری کر دیتا تھا، اسی لیے نہ اس نے کبھی زیشم سے پیسے مانگے اور نہ ہی اس نے کبھی اسے خود سے دیے تھے۔ اور پھر اب وہ خالی ہاتھ یہاں حویلی آ گئی تھی، جس پر اسے بلا وجہ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے زیشم سے پہلے کبھی پیسے کیوں نہیں مانگے تھے۔ اگر اس کے پاس کچھ رقم موجود ہوتی تو کم سے کم یہاں ان حالات میں آنے کے بعد اسے یہ محتاجی تو نہ ہوتی۔ اب یہاں حویلی میں وہ کس سے پیسے مانگتی؟ اجلال خان سے وہ کہہ نہیں سکتی تھی، بی بی جان سے کہنا نہیں چاہتی تھی، اور مرجان بی بی سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسے وہ مجبوری کی حالت میں زینب کے ہی لباس استعمال کر رہی تھی، جو اس کے تن پر دیکھتی مرجان بی بی فوراً پہچان لیتی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ہانیہ کی حویلی میں آمد بخوشی نہیں ہوئی تھی، ضرور کوئی نہ کوئی بات تھی جس کی وجہ سے زیشم اسے یوں خاموشی سے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تبھی وہ اسے اکیلا دیکھتے ہی تانے دے دے کر اس کا جگر چھلنی کرتی رہتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ہانیہ کا سب سے بڑا طرفدار ہی اس سے منہ موڑے بیٹھا ہے، تبھی وہ اس پر ستم توڑنے کی شروعات کر چکی تھی۔ وہ اپنی خواہش کے مطابق حویلی کے وہ سب کام ہانیہ سے کروا رہی تھی جو اس حویلی کے ملازمین کرتے تھے۔ انہوں نے ہانیہ پر دن اور رات کا کھانا پکانے کی ذمہ داری ڈال دی تھی، جو اسے بنا کسی ملازمہ کی مدد کے اکیلے اٹھانی تھی۔ ان کا حکم تھا کہ ہانیہ کی موجودگی میں کوئی بھی ملازمہ کچن میں قدم نہ رکھے۔ ہانیہ نے خندہ پیشانی سے ان کا یہ حکم مان لیا تھا، مگر مرجان بی بی کی اس کے یوں شرافت سے اپنا ہر حکم مان جانے کے باوجود بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ تبھی وہ ہانیہ کے کچن میں کام کرنے کے دوران جان بوجھ کر کچن کے چکر لگانے لگتی اور ہر چیز میں چھیڑ چھاڑ کرتی تھی۔ کبھی ان کے ہاتھ سے گرم کفگیر ہانیہ کے پیروں میں گر جاتا تو کبھی اس کے پیروں کے عین قریب وہ شیشے کا جگ پھینک دیتی تھی۔ کبھی وہ جان بوجھ کر چولہے کے سامنے کھڑی ہانیہ سے زور سے ٹکرا جاتی، جس کی وجہ سے ایک بار پین میں پڑا گرم گھی ہانیہ کے پیر اور ہاتھ پر گر کر اسے جلا دیا تھا، اور ایک دفعہ روٹیاں بناتے ہوئے اس کا چہرہ گرم توے پر لگتے لگتے بچا تھا۔ کبھی وہ جلتے ہوئے ہانیہ کا پیر بری طرح کچلتی ہوئی نکل جاتی تھیں۔ وہ ہانیہ کو بے حد پریشان کرتی تھی، ایک منٹ کے لیے اسے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ حویلی کے کچن کے سوا کمروں کی صفائی، شام کے برتن، رات کے کھانے کے برتن دھونے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ ہانیہ کو ملازماؤں کی طرح حویلی کا کام کرتا دیکھ کر مرجان بی بی جان کو بڑا سکون ملتا تھا۔ اجلال خان ان کے آنے سے پہلے ہی ہفتہ بھر کے لیے کسی کام سے پشاور گئے ہوئے تھے، اور بی بی جان کا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں عبادت میں گزرتا ہوتا۔ جب وہ صبح ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر آتی تھی تب ہانیہ کچن میں موجود ہوتی تھی۔ پھر دن کا کھانا وہ اپنے کمرے میں ہی کھاتی تھی، جو ان کی ملازمت سغرا کی ذمہ داری تھی۔ رات میں وہ کھانا نہیں کھاتی تھیں، اس لیے ہانیہ کا ان سے بھی نہ ہونے کے برابر ہی سامنا ہوتا تھا، اور یوں مرجان بی بی کو جیسے ہر طرف سے چھوٹ مل گئی تھی۔ سب لوگوں کی غیر موجودگی میں ہانیہ کا ان کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا حرام تھا۔ وہ گھر کی ملازماؤں کے ساتھ کچن میں ہی کھانا کھا لیا کرتی تھی، مگر مرجان بی بی اکثر اسے کھانا کھاتے کے وقت بھی سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ وہ سارا دن کام کرتی تھی۔ حویلی واپس آنے کے بعد وہ دوبارہ جیسے عرش سے فرش پر آ چکی تھی۔ پھر اس کی اس مشقت بھری زندگی میں پیر کے دن اجلال خان کی آمد کی ہانیہ کے لیے اپنے ساتھ آسانیاں لے کر آئی تھی۔ اجلال خان کی آمد والے دن مرجان بی بی نے اس کا کچن میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا، کیونکہ وہ گھر پر موجود تھے۔ تبھی مرجان بی بی ہانیہ کے ساتھ ایک ہفتے سے چلنے والا ڈرامہ برقرار نہیں رکھ سکی تھی، اس لیے اس دن انہوں نے دن کا کھانا بھی ہانیہ کو اپنے ساتھ ہی بٹھا کر ٹیبل پر کھلوایا تھا، اور رات کا کھانا بھی وہ سب کے ساتھ کھا رہی تھی۔ مگر صرف پیر کے دن کی بات تھی۔ منگل کو دوبارہ سے اجلال خان کی صبح حویلی سے جانے کے بعد ہانیہ کی وہی روٹین شروع ہو گئی تھی جو پہلے تھی۔ ہاں، مگر اتنا ہوا تھا کہ اب رات اجلال خان کی آمد کے ساتھ ہی اس کے کاموں کا سلسلہ رک جاتا تھا۔ وہ گاؤں میں موجود تھے اور رات کے کھانے تک حویلی میں بھی چلے آتے تھے، اس لیے ان کے آرڈر کے مطابق رات کھانا کھانے کے فوراً بعد وہ ہانیہ سمیت سب کو سونے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ مرجان بی بی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی روم میں چلی جاتی تھی، اور یوں ہانیہ کو دن بھر کے بعد رات میں خاصی خلاصی ملنے لگی تھی۔ اسے گاؤں آئے ہوئے دوسرا ہفتہ شروع ہو گیا تھا، مگر زیشم نے واقعی اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی۔ وہ سارا دن ملازماؤں کے ساتھ حویلی کے کام کرتی اور رات کو تھکن سے چور چور وجود کے ساتھ جب اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹتی تو آنکھیں بند کرتی چھم سے اپنے خان کا خیال بند آنکھوں کے پردوں پر کے پیچھے چلا آتا۔ وہ پور اس کی یادوں میں سلگتے ہوئے رات گزار دیتی تھی۔ یہاں آنے کے بعد سے ہی اس کی یہ روٹین ہوئی تھی۔ یہ حویلی میں اس کا 10واں دن تھا جب زوار زردان بدھ کے دن اچانک حویلی چلے آئے۔ اپنے بیٹوں کی اچانک غیر متوقع آمد کی خوشی میں مرجان بی بی نے ہانیہ میں دن کے کھانے کا ڈبل کام ڈال دیا تھا۔ وہ بیٹوں کی آمد پر ان کے لیے شاہی دعوت کا انتظام کرواتی تھیں، تبھی اس بار بھی انہوں نے ہانیہ کو ڈھیر سارے کھانے پکانے کا آرڈر دے دیا تھا، جسے وہ سن کر چکرا گئی تھی۔ جتنے کھانے وہ اسے بتا رہی تھی وہ کسی عام آدمی کے گھر پکنے والے ہفتے بھر کا کھانا تھا جو وہ اسے ایک وقت میں بنوانا چاہتی تھی۔ اتفاق سے سرطان اور زوار بھی اس وقت ماں کے پاس حال میں ہی موجود تھے، جب مرجان بی بی زینب کے کپڑوں میں ملبوس سر جھکائے کھڑی ہانیہ کو کھانے کا مینیو بتا رہی تھی۔
इन दोनों को बेख्तियार भावज की हालत देखकर तरस आया था। वो दोनों अभी नौ उम्र और काफ़ी साफ दिल वाले लाउबाली लड़के थे। इन्हें हानिया पर तैमूर की कज़न होने के नाते गुस्सा तो बहुत था, मगर अपने निकाह के अगले ही दिन जब उन्होंने जिस्म के हाथों पड़ने वाली मार के बाद हानिया का बिगड़ा चेहरा दिखा तो न जाने क्यों इस मासूम से चेहरे वाली भाभी को देखकर इन दोनों का दिल बेतरह दुखा था। फिर वो जिस्म के साथ शहर चली गई और इसके अगले ही दिन जब वो लोग भी हवेली से शहर पहुंचे तो उन्होंने खान हाउस में उसे सज सवर के बने ठने घूमते देखा था। इन्हें सजी सवरी हानिया इस वक्त बहुत अच्छी लगी थी, जिसके चेहरे के गिर्द इनकी लाला की निगाहें पूरा वक्त तवाफ करती रही थी। बाद में भी वो जब दोनों जिस्म से मिलकर अपने हॉस्टल चले गए थे तब भी वहाँ अक्सर एक दूसरे से हानिया और जिस्म के मुतालिक बात करते रहते थे। जान के 40वें फरवरी जब अम्मू जान ने हानिया की गैर मौजूदगी में लाला के सामने रोते हुए हानिया की बुराइयां की थी और लाला पर जोर डाला था कि वो उनकी भतीजी से दूसरी शादी कर लें, तब भी इन दोनों भाइयों को न जाने की अम्मू जान की बात पसंद नहीं आई थी। अब उन्होंने तकरीबन 3 महीने बाद हानिया को देखा था, जिसका चेहरा भी बिल्कुल ठीक हो चुका था, मगर अपनी माँ का इसके साथ सलूक देखकर इन्हें इस वक्त भी अच्छा नहीं लगा था। और हानिया के किचन में जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए बहाने से माँ के पास से उठकर उसके पीछे पीछे किचन में चले गए। हानिया किचन में सर थामे बैठी थी। न जाने इसके सर में दर्द था, यूं ही सर पकड़ कर बैठी थी। भाभी, क्या हम आपकी मदद के लिए किसी को यहाँ भेज दें? सरदार ने हानिया को मुखातिब किया और इसकी आवाज़ सुनकर सामने सर थामे खड़ी हानिया ने झटके से सर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में हैरत उतरी हुई थी। आपने मुझसे कुछ कहा छोटे खान? हानिया ने देवर को अदब से मुखातिब किया, जबकि इसके तर्ज तखातुब पर सरदान शर्मिंदा हो गया था। मेरा नाम सरतान है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। वो भाई की तरफ देखकर धीरे से बोला था, जो खुद भी खामोशी से शर्मिंदा सा खड़ा इन दोनों की बातें सुन रहा था। मुझे इसकी इजाज़त नहीं है, आपका नाम लेने की हैसियत नहीं है मेरी। आपकी अम्मू जान ने सुन लिया तो वो मुझे इस जुर्म की सख्त से सख्त सज़ा देंगी। हानिया ने सर छटकते हुए कहा और अपने काम में लग गई थी। अम्मू जान कुछ भी नहीं कहेंगे, हम पापा के सामने आपको इजाज़त दिलवा देंगे। हमें खुशी होगी कि आप हमारा नाम लेकर बुलाया करें। ये जरदान है और मैं जवार हूँ। अब की बार जवार इससे मुखातिब हुआ। हानिया को वो दोनों क्यूट लगे थे, तभी वो जवार की बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा, जब बड़े खान इजाज़त देंगे तब से मैं आप लोगों को आपके नाम से बुलाने लगूंगी। पहले ये बताएं, आप दोनों किचन में किस काम से आए हैं? कुछ चाहिए हो तो मुझे बताएं। हानिया ने जवार को देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस वैसे ही आपसे बात करने चले आए थे। जवार ने खफीफ से अंदाज में कहा, जिस पर हानिया को एक बार फिर हैरत हुई। आप यहाँ क्यों रह रही हैं? लाला आपको शहर से यहाँ क्यों छोड़ गए? जरदान के पूछने पर वो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। वो मुझसे खफा हो गए और जब तक इनकी खफकी ख़त्म नहीं होगी वो मुझे खुद की शक्ल भी नहीं दिखाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ छोड़कर खुद शहर चले गए हैं। हानिया ने ना चाहते हुए इन दोनों को सच बता दिया था, जिसे सुनकर जरदान और सवार ने एक दूसरे को अफसोस से देखा। लाला आपसे बात भी नहीं कर रहे? कोई कॉल या किसी भी किस्म का कॉन्टेक्ट? सवार ने हमदर्दी से पूछा था। नहीं, मेरे पास फ़ोन ही कहाँ है जो मुझे कॉल करेंगे या किसी किस्म का कोई कॉन्टेक्ट रखेंगे। यहाँ हवेली में करते भी होंगे तो मुझे नहीं पता। हानिया ने उदासी से कहा था और इन दोनों को इनकी उदासी ज़रा न भाई। अगर लाला आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे तो आप इन्हें कॉल कर लिया करें। रही फ़ोन की बात तो ये ले। सरदार ने अपनी जैकेट की पॉकेट से खूबसूरत सा स्मार्टफोन निकालकर हानिया के सामने किया था। ये मोबाइल फ़ोन है, लाला ने ही मुझे कुछ दिन पहले दिया था, फिर पापा ने भी एक फ़ोन गिफ्ट कर दिया। ये मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं पापा का दिया हुआ फ़ोन यूज़ करता हूँ, इस पर मैं बस गेम ही खेलता हूँ। इसमें सिम कार्ड भी नया है, मैंने वो नंबर किसी को भी नहीं दिया हुआ। आप इसे रख लें और लाला से बात कर लिया करें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको दे देता हूँ। सरदान के पेशकश पर वो घबरा कर नफ़ी में सर हिलाने लगी थी। नहीं, अम्मू जान ने देख लिया तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगी। मुझे नहीं ये चाहिए फ़ोन छोटे खान। हानिया ने फ़ौरन मना कर दिया। कोई कुछ नहीं कहेगा भाभी आपको, मैं यकीन दिलाता हूँ। आप एक काम करें, उसे अपने पास मत रखें, बल्कि ऊपर अपने बेडरूम में छुपा दें। जब रात को आप कामों से फ्री हो जाया करें तो लाला से बात कर लीजिएगा। अम्मू जान को क्या पता चलेगा? सवार ने भी कहा था। हानिया को भी इसकी यह तजवीज़ पसंद आई थी और कुछ दिल ने मजबूर कर दिया था। तभी तजवीज़ से उस दोनों को देखते हुए उसने सरदान के हाथों से उचक कर मोबाइल ले लिया था। जवार और सरदान उसके यूं उचक कर मोबाइल फ़ोन लेने पर मुस्कुरा दिए। फिर सवार ने इनके फ़ोन में जिस्म का नंबर भी सेव कर दिया और फ़ोन का चार्जर भी सवार ने इसके हवाले कर दिया। जिस्म का नंबर सेव करते हुए भागते ऊपर अपने बेडरूम में गए थे और जल्दी से मोबाइल छुपा कर फ़ौरन नीचे आई थी। उसे अब बेचैनी से रात होने का इंतज़ार था।
وہ صبح صبح اپنے آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا، سیغم کی کال تھی اور اس نے فوراً پک کی تھی۔ السلام علیکم لالا، کیسے ہیں؟ سیغم نے سلام کے بعد پوچھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں تو ٹھیک ہوں، تم بتاؤ کیا چل رہا ہے؟ اس نے اپنے ہاتھ میں موجود پین ٹیبل پر پھینکا تھا، اپنی راکنگ چیئر کی بیک سے پشت تک آ کر جھولتے ہوئے زیشم سے پوچھا۔ کچھ نہیں لالا، بس پڑھائی چل رہی ہے، اور کیا؟ رات کو پاپا کی کال آئی تھی، انہوں نے مجھے حویلی بلایا۔ میں پچھلے ویکینڈ پر نہیں گیا تھا، آج سیٹرڈے ہے، اس بار سردان سوار بھی بدھ سے حویلی آئے ہوئے، تو پاپا نے بھی مجھے حویلی بلایا۔ کیا آپ چلیں گے؟ زیغم نے اسے اطلاع دینے کے ساتھ پوچھا تھا، جو اس کے گاؤں جانے کی سن کر اچانک چونک گیا تھا۔ اس کی ہنی بھی تو حویلی میں تھی، اور ہنی نے اسے زیغم کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، اگر وہ سچ ہوا تو؟ نہیں زیغم، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہلو ہلو لالا، کیا ہوا؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ زیغم کی پکار پر وہ اچانک چونک کر ہوش میں آیا۔ نہیں کچھ نہیں، بس سوچ رہا تھا۔ خیر تم جاؤ، میرا آنا تو شاید اس ہفتے بھی پاسبل نہیں ہے۔ پاپا کو کہہ دے رہے ان دنوں گاؤں نہیں آ سکتا۔ زیشم نے اسے منع کر دیا تھا۔ اوکے لالا، سی یو سون، میں بھی 2-3 دن میں آ جاؤں گا۔ زیغم نے کہتے ہوئے کال بند کر دی تھی، اور زیشم نہ جانے کیوں اس کے گاؤں جانے کی سن کر عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو گیا تھا۔ پھر یہ اسے دوپہر کی بات تھی، جب وہ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کلائنٹس کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ السلام علیکم خان، کیا میں اندر آ جاؤں؟ افضل نے اس کے آفس کا دروازہ ذرا سا کھول کر اس سے اجازت طلب کی تھی۔ ہاں افضل، آ جاؤ۔ زیشم نے افضل کو دیکھتے اپنے کلائنٹ سے ایکسکیوز کر کے جلدی سے رخصت کیا تھا، اور افضل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو کلائنٹس کے جاتے اس کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر آ بیٹھا۔ زیشم نے افضل کو رشینے پر اٹیک کرنے والوں کو ڈھونڈنے نکالنے کا کام سونپا تھا، اور ساتھ ہی زیغم کے بارے میں انفارمیشن اور اس کی یونیورسٹی سے لے کر باہر کی ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں ساری معلومات نکالنے کی ذمہ داری بھی اس نے افضل کو سونپی تھی۔ ہاں افضل، کہو کام ہوا؟ زیشم نے سوالیہ انداز میں افضل کو دیکھا۔ جی خان، آپ کے دونوں کام ہو گئے۔ روشینے پر ایسڈ اٹیک کرنے والوں کا بھی پتہ چل چکا ہے، اور زیغم خان کے بارے میں بھی مجھے پوری رپورٹ مل گئی ہے۔ افضل نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے اسے بتایا۔ کس نے کیا تھا روشینے پر ایسڈ اٹیک؟ زیشم اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ٹیبل پر جماتے ہوئے بھڑک کر اس سے پوچھا تھا۔ روشینے خان پر ایسڈ اٹیک زیغم خان نے کروایا تھا۔ افضل کے ہچکچاتے جواب نے زیشم کو شاکڈ کر دیا تھا۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ زیشم نے اپنے سامنے بیٹھے افسر سے پوچھا تھا۔ روشینے خان کی 2-3 بار زیغم سے جھڑپ ہو گئی تھی۔ وہ زیغم خان کو اچھا انسان نہیں سمجھتی تھی، اور زیغم بھی کچھ دن سے اس کی کزن۔ افضل اتنا کہہ کر جھجک کر چپ ہو گیا تھا۔ بات پوری کرو افضل۔ زیشم نے افضل کے چپ ہوتے ہی اسے ٹوکا تھا۔ زیغم خان کو ہانیہ بھابھی کے پیچھے گھومتا دیکھا گیا تھا، جس کی مخالفت روشینے خان نے کی تھی، اور ایک دن اسی وجہ سے وہ زیغم کو تھپڑ بھی مار چکی تھی۔ تبھی زیغم نے روشینے سے بدلہ لینے کے لیے اپنے روم میٹ فراز اور اس کے اوباش دوستوں کے ذریعے روشینے خان پر ایسڈ اٹیک کروایا تھا۔ افضل نے دھیرے دھیرے اسے تفصیل بتایا دی، اور وہ ششدر سا بیٹھا افضل کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ یعنی ہانیہ اور تیمور نے جو بھی کہا وہ سچ تھا، وہ دونوں غلط نہیں کہہ رہے تھے۔ زیغم خان کا یونیورسٹی ریکارڈ بھی خاصا مشکوک نکلا ہے۔ اس کے یونیورسٹی کے سوا باہر بھی شروعات سے ہی کئی سات لڑکیوں کے ساتھ گھومتا دیکھا گیا ہے۔ کچھ ہی مہینے پہلے یونیورسٹی کے حاصرہ میں وردہ دورانی نامی لڑکی نے سوسائڈ کی تھی، جس کو اس کی موت کے کافی دن پہلے سے زیغم کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا۔ وردہ اپنی سوسائڈ سے ایک دن پہلے ہاسٹل سے رات بھر کے لیے غائب تھی۔ اس کے ایک بہت ہی نزدیکی دوست کے ذریعے یہ بھی پتہ چل چکا ہے کہ وہ اس رات زیغم کے فلیٹ میں موجود تھی۔ میں نے وردہ کی فیملی اور اس کے دوستوں کو بڑی مشکل سے منہ کھولنے پر راضی کیا ہے۔ مجھے اس کام میں اسی لیے 2 دن لگ گئے۔ زیغم خان کی وجہ سے وردہ دورانی نے بھی خودکشی کی تھی۔ افضل زیشم کے شاکڈ چہرے کو دیکھتے ہوئے مزید تفصیل سے بتانے لگا تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھے زیشم کے کانوں میں اس وقت روشینے کی آواز گونج رہی تھی۔ افضل کی دی گئی اطلاعات نے روشینے کی ہر بات کی تصدیق کر دی تھی، جو اس نے کچھ مہینے پہلے زیشم کو کال پر بتائی تھی۔ مگر تب زیشم خان بھائی کی محبت میں واقعی اندھا ہو گیا تھا، اسی لیے نہ تو اس نے روشینے کی بات کو قابل اعتنا جانا تھا، اور نہ ہی زیغم سے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ افضل نے زیغم کی کچھ ایک گرل فرینڈز کا پتہ بھی ڈھونڈ نکالا تھا۔ افضل، زیغم کے دونوں روم میٹس اٹھوا لو۔ زیشم نے غصے کی شدت سے سرخ ہوتے آنکھیں اٹھا کر افضل کو دیکھا۔ انہیں اٹھوا لیا ہے خان، یہ ساری انفارمیشن مجھے انہیں دونوں سے ملی ہے۔ افضل نے جواب دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ ہی دیر میں ان سے ملاقات کروں گا۔ ابھی میں زیغم کے فلیٹ پر جا رہا ہوں۔ زیشم نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسے اچانک یاد آیا تھا کہ اس کا فلیٹ تبھی سے خالی پڑا تھا جب وردہ والا حادثہ ہوا تھا، اور پھر وہ افضل کو واپس بھیج کر اپنے آفس سے سیدھا زیغم کے فلیٹ پر چلا آیا تھا۔
زیغم کی اس فلیٹ کی ایک ایکسٹرا چابی ہمیشہ اس کے والٹ میں موجود رہتی تھی، تبھی وہ چابی سے دروازہ کھول کر اندر چلا آیا تھا۔ زیشم نے دروازہ لاک کرتے ہوئے سب سے پہلے زیغم کے بیڈ روم کا رخ کیا تھا۔ اس نے پورے بیڈ روم کو چیک کیا، کہیں نہ کہیں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی۔ پھر باہر نکلتے ہوئے اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے اچھلت میں موبائل جینس کی پاکٹ سے نکالا تھا، تبھی موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ شکر تھا کہ نیچے پیچھے قالین کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی، موبائل ٹوٹا نہیں تھا۔ وہ جھک کر اپنا خوبصورت ایپل کا اسمارٹ فون اٹھانے ہی لگا تھا، مگر تب اس کی نظر کسی چیز پر پڑی تھی۔ وہ کمرے کی سائڈ پر رکھی درازوں والی لمبی سی ٹیبل تھی، جس کے نیچے جھانکتی کالی پینسل ہیل والی لیڈیز سینڈل اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سینڈل دیکھتی اس نے سب سے دانت بھینچ دیے تھے اور جھک کر وہ سینڈل ٹیبل کے نیچے سے نکالی تھی۔ پرسوچ انداز میں سینڈل کو دیکھتا ہوا اپنے فون کی طرف متوجہ ہوا۔ وہی سیم نمبر تھا، یعنی وہ پھر سے اسے کال کر رہی تھی۔ زیشم کے تپتے جلتے دماغ پر جیسے شبنم کی بوندیں برسنے لگی۔ دل نے اچانک ہی زور زور سے اس کا نام پکارنا شروع کر دیا۔ اس نے دل کو ٹپٹتے تھپکتے ہوئے خاموش کروا دیا تھا۔ یہ کال اسے رات کو آتی تھی، مگر آج نہ جانے کیوں اپنے طے شدہ وقت سے پہلے ہی اسے یہ کال آ رہی تھی۔ وہ 2 منٹ کو متفکر ہوا، پھر اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ کال پک کرتے ہی وہی ہوا جو اس کال کے آنے کے بعد ہوتا تھا۔ نہ دوسری طرف سے کوئی بولا اور نہ ہی اس نے کچھ کہا، سوائے ایک دوسرے کی سانسوں کی کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ کال اسے بدھ کی رات سے آ رہی تھی اور آج ہفتے کا دن تھا، یعنی پچھلے 4 دن سے وہ اسے شدت سے یاد کر رہی تھی۔ پہلی بار جب اس نے وہ کال پک کر دی، دوسری طرف سے خان کی تڑپتی مچلتی پکار کو سن کر وہ اچانک ساکت ہو گیا تھا۔ پھر آگے سے نہ وہ کچھ بولی اور نہ ہی زیشم نے اسے مخاطب کیا۔ ان کے بیچ جامد خاموشی چھائی رہی تھی۔ ان کے کہے لفظ باتیں کرنے لگے تھے۔ ان کے اگلے دن بھی یہی ہوا تھا، اور پھر اس سے اگلے دن بھی، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ مسلسل 3 راتوں سے اسے کال کر رہی تھی اور ہر بار وہ اس کی کال تو پک کر لیتا تھا، لیکن آگے سے ایک لفظ نہیں بولتا تھا اور نہ ہی وہ اس سے کچھ کہتی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر لیٹا اس کے تکیے کو اپنے سینے سے لگائے تکیے میں بسی اس کی خوشبو کو سانس میں اتارتا رہتا، ساتھ ہی اس کی سانسوں کی آواز کو خاموشی سے سنتا تھا۔ ہر بار دونوں طرف بس خاموشی ہی باتیں کرتی تھی، یہاں تک کہ 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی کال کٹ جاتی تھی۔ پھر نہ وہ اسے کال کرتا تھا اور نہ ہی اسے دوبارہ کال کرتی تھی۔ اب بھی وہ اس سینڈل کو ایک طرف پھینکتے ہوئے ہال کے صوفے پر جا بیٹھا تھا اور آنکھیں بند کر کے اس کی خاموشی کو سننے لگا تھا۔ دوسری طرف سے بھی لگاتار خاموشی تھی، مگر کافی ہلکی ہلکی آواز میں کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر 1 گھنٹہ پورا ہوتے ہی حسب معمول کال خود ہی کٹ گئی تھی۔ زیشم نے اپنی جلتی آنکھیں کھول کر فون کی تاریک اسکرین پر ڈالی اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اس نے افضل کا نمبر ملایا۔ اب اسے زیغم کے دوستوں، دونوں روم میٹ سے بھی ملاقات کرنے جانا تھا۔ وہ زیغم کے دونوں اوباش دوستوں کو روشینے پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں پولیس کے حوالے کرنے کے بعد سیدھا گھر چلایا تھا۔ ہر بات شیشے کی طرح صاف ہو چکی تھی۔ اس کا وہ بھائی جس پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا، اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اس کے بھائی نے اس کی بیوی پر بری نظر رکھی ہوئی تھی۔ اگر آج زیغم گاؤں نہیں گیا ہوتا تو وہ اسی وقت اس کے پاس جاتا اور اسے کالر سے گھسیٹتا ہوا پاپا کے سامنے لے جاتا اور اس کا ایک ایک گناہ اس کے گوش گزار کر کے اسے ایسی سزا دیتا کہ زیغم خان کی روح بھی کانپ اٹھتی۔ مگر دیر تو ابھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ابھی گاؤں جا کر زیغم خان کو پکڑنا چاہتا تھا۔ اسے ابھی اسی وقت گاؤں کے لیے نکلنا تھا، اسی لیے وہ بیڈ روم میں چینج کرنے چلا آیا تھا اور گاڑی کی چابیاں سائڈ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ پھر پورے 10 منٹ بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا اور تیار ہو کر چابیاں اٹھانے وہ سائڈ ٹیبل پر جھکا، مگر سر میں اٹھتی درد کی شدید لہر نے اسے سر تھام کر بیڈ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا سر شدید درد کی وجہ سے پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ صبح سے ہو رہے مسلسل انکشافات نے اس کا ذہن جیسے ہلا کر رکھ دیا تھا اور ابھی اسے لمبا سفر کرنا تھا، اس لیے اس نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے ٹیبلٹ نکالنے کے لیے ڈراور کو جیسے ہی کھولا تو سامنے اسے ایک فون پڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ایک خوبصورت سا اسمارٹ فون تھا۔ زیشم نے حیران ہو کر فون اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ فون کی اسکرین تاریک پڑی تھی، شاید فون سوئچ آف تھا۔ اس نے سائڈ بٹن دبا کر فون کو آن کیا۔ فون آن ہو گیا تھا اور اس کی لاک اسکرین پر لگی پک دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ فون پر روشینے کی پک لگی تھی۔ فون پر کوئی لاک موجود نہیں تھا۔ روشینے کا فون؟ زیشم نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے فون کو کال لاگ چیک کیا، پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنے فون میں سیو ایک نمبر پر کال لگائی۔ روشینے نے پہلی بار جب اسے کال کیا تو نہ جانے کیا سوچ کر اس نے روشینے کا نمبر اپنے فون میں سیو کر لیا تھا۔ نمبر ملتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین بلنک کرنے لگی تھی۔ اسکرین پر بڑے بڑے لفظوں میں لکھا منصف زیشم کو شدید حیرت سے دوچار کر گیا تھا۔ اپنے لیے یہ لفظ منصف دیکھ کر وہ بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا، مگر جو بھی تھا اس بات کی تصدیق تو ہو چکی تھی، یہ فون روشینے کا تھا جس میں زیشم کا کانٹیکٹ منصف کے نام سے سیو تھا۔ مگر وہ فون اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا؟ وہ حیرت سے سوچنے لگا۔ تیمور لالا مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے،
बल्कि रोशी आप ही के कातिल के लिए सबूत लेकर आए थे। इसके कानों में अचानक हानिया की आवाज़ गूंजी और उसने जल्दी जल्दी फ़ोन को चेक करना शुरू किया। एक के बाद एक ऐप खोलते हुए उसने पूरे फ़ोन को खंगाल डाला। फ़ोन गैलरी में रोशिनी और हानिया की ढेरों पिक्स के अलावा बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी पिक्स मौजूद थीं। कुछ पिक्स रोशिनी की कॉलेज फ्रेंड्स की थीं। फ़ोन की मैसेजेस के सिवा वो व्हाट्सएप और बाकी की ऐप्स भी देख रहा था। फिर फ़ोन के नोट्स ऐप को जैसे ही उसने खोला तो उसकी नज़रों के सामने एक नोट खुल गया। ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं मरना नहीं चाहती, मगर ज़िंदगी ने मुझे बेबसी के आखिरी लम्हों पर पहुंचाकर मौत के करीब तर कर दिया। मैं इतनी मजबूर हो चुकी हूँ कि खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रही हूँ। मेरा शिकस्त खुर्दा वजूद अब ज़िंदगी के इस बोझ को उठाने में नाकाम हो रहा है। मैं जो ज़िंदगी को अल्लाह की बेशबहा नेमत समझकर खुलकर जीने पर यकीन रखती थी, अब अपनी ज़िंदगी से बुरी तरह बेजार हो चुकी हूँ। और मुझे इस हाल तक पहुँचाने वाला, अपनी ज़िंदगी से बेजार करने वाला कोई और नहीं, बल्कि बड़ी हवेली के सरदार अजलाल खान का बेटा और ज़ीशम अजलाल जैसे मुनसिफ शख्स का छोटा भाई सीखम खान है। सीखम खान की शैतानी फितरत और जलालत ने मेरी ज़िंदगी को तहस नहस कर दिया। उसने मुझसे कहा था कि वो दुनिया में मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा, और उसने अपना कहा पूरा कर दिखाया। मैं जो पहले इस पर सिर्फ इस धमकी की बिना पर शक कर रही थी, अभी कुछ देर पहले आने वाली उसकी कॉल ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है। उसकी तमस्खराना हंसी में मैंने अपने लिए मौत की आहटें सुन ली हैं। मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। अगर मैं ज़िंदा भी रही तो मुझे इस झुलसे हुए चेहरे के साथ लोगों की तुरहम भरी नज़रों का सामना ज़िंदगी भर करना पड़ेगा, जो मेरे लिए मौत से भी बदतर सज़ा होगी। मेरा अब कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, और ना ही मेरी अब ज़िंदगी भर अपने घर वालों के लिए बोझ बनना चाहती हूँ। इसीलिए खुद अपने हाथों से अपनी जान ले रही हूँ। मैं खुदकुशी कर रही हूँ। ज़ीशम की नज़रें जैसे जैसे लफ्ज़ों पर फिसल रही थी, इसकी आंखों में दर्द उतरता जा रहा था। अपने भाई का इतना करह रूप इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो ज़ीशम खान? उसने ज़ेरे लब बड़बड़ाते हुए दोबारा कॉल लॉग चेक किया था, और फिर कुछ सोचकर उसने फ़ोन के कॉल रिकॉर्डर को खोला, जिसमें रिकॉर्डिंग्स की एक लंबी लिस्ट थी। शायद इन फ़ोन कॉल्स की ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती थी, क्योंकि रिकॉर्डिंग लिस्ट में फ़ोन की तकरीबन सारी कॉल्स रिकॉर्ड थीं। ज़ीशम ने सबसे ऊपर वाला मौजूद नंबर वाली रिकॉर्डिंग को प्ले किया। हेलो, रोशिनी की बुझी बुझी आवाज़ सुनाई दी। हेलो मेरी जान, कैसी हो? झुलसे हुए चेहरे के साथ लोगों का सामना करते हुए कैसा लग रहा है? ये आवाज़ ज़ीशम की थी, जिसे सुनकर ज़ीशम को ज़ोर का झटका लगा था। आवाज़ के साथ ज़ीशम के अंदाज़े तखातुब ने उसे शॉक्ड कर दिया था। कौन बोल रहा है? रोशिनी तेज़ लहजे में बोली थी। अरे, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। चलो कोई बात नहीं, आजकल काफ़ी लोग तुम्हें हमदर्दी जताने को कॉल कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें पहचान करने में मुश्किल हो रही होगी। मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी बहन हानिया का आशिक, इसका दीवाना सीखम खान बोल रहा हूँ। सीखम की मकरू आवाज़ सुनकर ज़ीशम ने सबसे अपनी आंखों को बंद करके खोला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की सीखम खान? और ख़बरदार, जो तुमने मेरी बहन का नाम भी लिया अपनी गंदी ज़बान से। रोशीना भड़क कर बोली थी। उफ, तुम तो इसका नाम लेने की बात करती हो। मैंने तो जब से उसे देखा है, नज़रों के सामने बस इसी की सूरत रहती है। सोची हर वक्त इसके सरापे का तवाफ़ करती रहती है। वो लड़की नहीं, ज़ीशम खान का कोहे नूर है, जो गलती से तैमूर खान जैसे नाकदरे शख्स के हाथ लग गया। मगर इसकी असल कदर कीमत सिर्फ मैं जानता हूँ, और बहुत जल्द मैं उसे हासिल कर भी लूँगा। वो ज़ीशम खान जैसे शातिर शिकारी का शिकार है। ज़ीशम करें हंसी हंसता हुआ बोला। तुम क्यों इस मासूम के पीछे पड़ गए हो ज़ीशम खान? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुम्हें शिकार बनाने को बहुत सी लड़कियां मज़ीद मिल जाएंगी, जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम्हारे पास खींची चली आती होंगी। मगर मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। वो बहुत मासूम है, नेक है, तुम्हारी असलियत नहीं जानती। उसे बख्श दो। उसके साथ वर्दा वाला सलूक मत करो, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद करके तुमने उसे ज़िल्लत की मौत मरने पर मजबूर कर चुके हो। ऋषि ने थके थके मुल्तजी लहजे में बोली थी। उसे अपने साथ हुए हादसे ने जैसे तोड़कर रख दिया था। तभी वो ज़िगम जैसे शख्स से अपनी बहन को बचाने के लिए मिन्नतों पर उतर आई थी। जानता हूँ वो जलपरी जैसी हानिया बहुत नेक और मासूम है, तभी तो बुरी तरह मेरे दिल को बुरी तरह भाग गई है। और हानिया का इस फजूल सी वर्दा दुरानी से क्या मुकाबला? वो तो हानिया के पैरों की खाक के बराबर भी नहीं थी। मैंने बस एक रात गुजारी थी उसके साथ, और सिर्फ इतना कहा था कि अब मुझसे वास्ता मत रखना, वरना अपने कुत्तों के आगे फेंक दूंगा। बस इसी बात पर बुरा मानकर पंखे से झूल गई। बिला वजह मेरा इतना वक्त ज़ाया किया। क्या स्टूपिड ने। अब देखो ना, जब मुझे आदत ही नहीं एक लड़की के साथ एक रात से ज़्यादा रहने की, तो मैं क्या करूँ? समझी नहीं, बेवकूफ़ कहीं की। मगर हानिया, उफ, शी इज़ सो इनोसेंट, डिफरेंट एंड शी इज़ सो स्वीट। हानिया वो लड़की है जिसे देखने के बाद मैं उसकी तलब में पागल हो चुका हूँ। इसके साथ तो एक रात या एक महीना भी बहुत कम वक्त है। लेकिन फ़िक्र मत करो, मैं एक महीना नहीं रहूँगा।
बस एक हफ्ते के लिए वो मुझे अपने बिस्तर पर चाहिए, इसके बाद तुम भले ही अपने लाला की शादी इससे करवा देना। हानिया मुझे इस कदर पसंद है कि तैमूर खान से मंसूब होने के बावजूद भी वो मुझे दिलो जान से कबूल है। वरना मेरी बहुत सी बुरी आदतों में एक आदत ये भी है कि मैं भी किसी बुक लड़की की तरफ नज़र उठाकर देखने की सहमत नहीं करता। मगर हानिया के मंसूब होने से भी मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सीगम खान के अल्फाज पिघले हुए शीशे की तरह जिस्म की समातों को चीर रहे थे। अपनी हनी के मुतालिक अपने ही छोटे भाई की इतनी खुली और बेबाक गुफ्तगू सुनकर जिस्म के दिमाग के शरियाने जैसे फटने लगी थी। सीगम खान, जितने बेहुदा और खलीस तुम हो, इतनी ही खलीस और गंदी तुम्हारी बातें हैं। रोशीनी इसकी बेहुदा बातें सुनकर ज़ोर से चीख उठी थी। आवाज़ नीचे रोशीनी खान, मैंने कहा था ना कि मैं ऊँची आवाज़ और लहजे सुनने का आदी नहीं हूँ। मैं खलीस और बेहुदा हूँ, इसीलिए तुम्हें वार्न भी किया था कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करो, मगर तुम नहीं मानी। तुमने मेरे सामने इस फजूल दलेरी का मुजाहरा करके खुद अपने लिए गड्ढा खोदा है। मैंने कितना समझाया था कि तुम्हें मुझसे पंगा मत लो, मगर बहुत शौक था ना तुम्हें मेरे मुँह लगने का, मुझे थप्पड़ मारने का, तो भुगतो। देख लिया ना मैंने तुम्हारे थप्पड़ का क्या जवाब दिया है। वो ज़ख्म दिया है तुम्हें जिसके बाद तुम जिंदगी भर के लिए आईना देखना छोड़ दोगी। मैंने अपना कहा पूरा कर दिखाया। तुम्हें अपने तो क्या किसी के भी मुंह लगने के काबिल नहीं छोड़ा। जला दिया तुम्हारा खूबसूरत हसीन चेहरा। अब जिंदगी भर तुम अपनी जली हुई सूरत को देख देख कर सिसकती तड़पती रहना। ज़ीगम खान रोशीनी की बेबसी को सोचकर जोर से हंस दिया था। मुझ पर एसिड तुमने फेंकवाया था ज़ीगम खान? रोशीनी की सदमे से फटी फटी आवाज़ सुनाई दी। हाँ, मैंने फेंकवाया तुम पर एसिड, क्योंकि तुम इसी काबिल थी। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि ना तुम जी सकोगी ना मर सकोगी। तुम्हें किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। देखो मैंने मनोअन कहा पूरा किया। क्या करोगी अब तुम रोशीनी खान? अब तो तुमसे कोई शादी भी नहीं करेगा। जिंदगी भर सड़ना अपने भाइयों के घर पर रोती रहना अपनी फूटी किस्मत को। सीगम का लहजा फिरौनियत से भरपूर था। बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो तुम। मेरा नाम रोशीनी खान है। मैं सिसक कर ज़िंदगी गुजारने के बजाय मौत को ज़िंदगी पर तरजीह दूंगी। मगर एक बात तुम भी याद रखना ज़ीगम खान, अगर मैं मर भी गई तो मेरी मौत रायगा नहीं जाएगी। एक दिन तुम्हें इसका कर्ज सूद एक दिन तुम्हें इसका ज़ीगम ने अपनी सुर्ख होती आंखों से फ़ोन की स्क्रीन को देखा। हानिया के मुताबिक ज़ीगम खान की बेहुदा बातें सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था। अपने इस भाई पर अंधा एतमाद की वजह से वो अपनी हनी को छुटला चुका था। तैमूर खान हानिया को यही सबूत देने आया और उसने अपनी हनी को गलत समझा। तैमूर को मार मार कर अधमरा कर दिया था। वो तैमूर को मुजरिम और कातिल समझता था, मगर जो असल मुजरिम था वो उसकी आंखों के सामने आज़ादाना दंदनाते हुए अब तक खुला खुला घूरा था। ज़ीगम खान ही वो शख्स था जो रोशीनी की मौत का जिम्मेदार था, और तैमूर खान ने वाक़िज़ियान को नहीं बल्कि रोशीनी के मुजरिम को मारना चाहा था। मगर इसकी बंदूक से निकली एक अंधी गोली ज़ीगम की बजाय ज़ियान के सर में उतर गई। ज़ीशम ने रोशीनी का फ़ोन उठाकर वो कॉल अपने मोबाइल पर सेंड की और फिर पापा के नंबर पर व्हाट्सएप कर दी। इसके बाद वो दोनों मोबाइल अपने कोट की अंदरूनी पॉकेट में डालकर गाड़ी की चाबियां लिए अपने रूम से वो बाहर निकलता चला गया। उसे इस वक्त गांव के लिए निकलना था।